السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا كما رأيتموني أصلي، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی نماز پڑھو۔ یہ صحیح بخاری کی 631 نمبر کی روایت ہے، اور یہی روایت بخاری شریف کے اندر متعدد جگہوں پر مختلف سند سے آئی ہے، یعنی روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث میں ہم سب مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری نماز پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، ہم اپنی منمانی سے نماز نہ پڑھیں۔ ہماری نماز کا ہر حصہ، اٹھنا بیٹھنا جھکنا رکوع سجود دعا اذکار، ساری کی ساری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا پورا طریقہ بتایا ہے۔ احادیث میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری نماز کا طریقہ بتایا ہے، اور آپ نے جمعہ کے خطبے میں بھی نماز کا طریقہ بتایا، اور خطبے کے اندر نماز کے طریقے بتاتے بتاتے رکوع اور سجود کی جب باری آئی تو آپ ممبر سے نیچے اتر کر کے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ کچھ جاہل اور احمق بیوقوف قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ احادیث میں نہیں بتایا ہے۔ یہ اتنے جاہل ہیں، یہ تو پڑھتے نہیں اور حدیث دیکھتے نہیں۔ صحیح بخاری آپ اٹھائیے، حدیث کی کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری نماز کا طریقہ موجود ہے۔ اہل علم نے مستقل طور پر کتاب لکھی ہے صفت صلاۃ النبی، صفت صلاۃ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، یہ پوری تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ قرآن پڑھتے جائیے، قرآن میں بار بار یہ حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ یہ جگہ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز کی پابندی کرو، مشرکوں جیسے نہ بن جاؤ، اس لیے کہ مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلم نماز پڑھتا ہے، مومن نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز ہمیں پڑھنا ہے، تو ہم سب کو نماز سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو احادیث ہے اور اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اسی تعلیم کے مطابق ہم سب کو اپنی نماز درست کرنا چاہیے۔ نماز کے سلسلے میں ہم سے اور آپ سے کچھ غلطی ہوتی ہے، نماز کے سلسلے میں ہم سے اور آپ سے بہت کچھ غلطی ہوتی ہے۔ کچھ غلطی نماز کے اندر ہوتی ہے، کچھ غلطی نماز سے پہلے ہوتی ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ہوتی ہیں، نماز سے پہلے، نماز کے اندر، نماز کے بعد۔ یہ تینوں طرح کی غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں۔ تو آج کے درس میں نماز سے پہلے جو غلطی سرزد ہوتی ہے اس کو سرسری طور پر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی غلطی نماز کی یہ ہے، یعنی ہم نماز سے پہلے جو غلطی کرتے ہیں اس میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو کچی پیاز لہسن کھا کر کے آئے، کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آئے، کیونکہ بدبو ہوتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ کچی پیاز اور کچا لہسن جو بدبودار ہے لیکن حلال ہے، حلال اس کو کھا سکتے ہیں، کچی بھی کھا سکتے ہیں، پکا کے بھی کھاتے ہیں، حلال ہے۔ لیکن شریعت نے کہا کہ جو یہ آدمی کھا لے من اکل الثوم والقرات،
ہاں والبصل، بعض روایت میں بصل کے بھی لفظ ہے، قراص بھی لفظ ہے، جو یہ بدبودار چیز کھا لے، حلال چیز ہے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ ہے، ہماری مسجد کے قریب نہ ہے۔ نماز پڑھنے سے اور مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ کیا کھانے کی وجہ سے؟ یہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے کی وجہ سے۔ ہم اور آپ تھوڑا سنجیدگی سے سمجھیں اس چیز کو کہ جب حلال چیز کو کھا کر آنے سے جو بدبودار چیز ہے، نماز پڑھنے اور مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے، تو ہم بیڑی، سگریٹ، گٹکا، تمباکو، جو منشیات اور نشہ ہے، اس میں کتنی بدبو ہوتی ہے، اس میں کتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ سامنے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے طبیعت نہیں کہتی ہے، چہرہ دیکھنے کی طبیعت نہیں کہتی، اتنی بدبودار، اتنی اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، دانت سڑا ہوتا ہے، بدبو نکلتی ہے کہ آدمی اس کو کیا تعبیر پیش کرے، اپنی زبان سے کیا کہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کیا وہ چیز کھا کر کے مسجد میں آنا بدبو کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ تو بیڑی، گٹکا، تمباکو، نشہ والی چیز جس کے اندر بدبو بھی ہے اور نشہ بھی ہے، ان چیزوں کے استعمال کرنے کی کہاں تک گنجائش ہو سکتی ہے؟ نماز سے پہلے جو غلطی ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہے، ایک غلطی یہ ہے کہ نماز کے لیے صف میں داخل ہونا تو دوڑ کر کے آنا۔ جیسے مثال کے طور پر امام رکوع میں جانے والا ہے، ہم وضو خانے میں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب امام داخل ہونے والا ہے رکوع کے اندر، ہم وہاں دوڑتے ہوئے بھاگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے جب ہم آئے تو سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ داخل ہوں۔ نماز سے پہلے کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے داخل ہو، نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو تو بسم اللہ پڑھے۔ بسم اللہ نہیں ہے، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اذان اللہ اکبر سے، اقامت اللہ اکبر سے۔ ایسے ہی نماز کی جو شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر سے ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھے یا اعوذ باللہ پڑھے، یہ تو اللہ اکبر کہنے کے بعد، اللہ اکبر سے پہلے بسم اللہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے جو ہم سے اور آپ سے غلطی ہوتی ہے، نیت کرنا، زبان سے نیت کرنا۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھنے کی، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز پڑھنے کی، میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت کی امام کے پیچھے، وہ میرا قبلہ شریف۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سن لیں اس کو کان کھول کر کہ جو ہم اپنی زبان سے نیت کرتے ہیں نا، یہ کہ ہم نیت کرتے ہیں رکوع میرا کعبہ شریف اور امام کے پیچھے 4 رکعت، یہ اپنی زبان سے ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بس آدمی وضو بنا کر کے آئے، اس کے دل میں نیت ہو کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، نیت ہو کہ ہم کو عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ نیت کہتے دل کے ارادے، زبان سے نیت کرنا یہ مطلب نیت نہیں کہلاتی ہے، یہ تو اقرار ہو گیا، یہ تو اقرار ہو گیا۔ اقرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اقرار کرنے کی ضرورت ہے وہاں اقرار کیجیے، لیکن یہاں نماز سے پہلے اپنی زبان کو گھمانا اور پھر اس کو بولنا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا، یہ سب سنت کے خلاف چیز ہے۔ نماز سے پہلے جو ہم سے اور آپ سے غلطی ہوتی ہے، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ آدمی انگلی کو انگلی میں داخل کرے۔ وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب آئے یا مسجد میں بیٹھا رہے تو انگلی کو انگلی میں داخل کرنا، اس کو کہتے ہیں تشبیک، اس کو کہتے ہیں تشبیک، ایسے یعنی انگلی کو انگلی میں داخل کرنا اور انگلیوں کو چٹکارنا۔ وضو بنانے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے یہ تشبیک کرنا درست نہیں ہے، یعنی انگلی کو انگلی میں داخل کرنا، انگلی چٹکارنا، انگلی پھوڑنا، یہ سب سنت کے خلاف ہے۔ نماز سے پہلے ہم سے جو غلطی ہوتی ہے، غلطی یہ کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا کپڑا بڑا گندا ہوتا ہے، میلا کچیلا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں، یہ بھی نماز کی غلطیوں میں سے ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ہمارا کپڑا صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے ہم سے جو غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم چست لباس پہنتے ہیں۔ ایسا چست لباس کیا کہا جائے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، لیکن اب اس کو کیا کہے، مطلب آدمی اس قدر بے غیرت ہو گیا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کی پچھلی شرمگاہ کھل جاتی ہے۔ یعنی آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لباس کو ہم دیکھیں، اگر وہ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو رکوع اور سجدہ جب کرتے ہیں یا تو کبھی پیٹ پھٹ جاتی ہے، کپڑا پھٹ جاتا ہے،
یا پھر جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کی پچھلی شرمگاہ دکھائی دیتی ہے. بھائی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور ننگا ہونے کے لیے آیا ہے, کتنی بے غیرتی کی بات ہے. تو نماز سے پہلے ہم سے ایک غلطی جو ہوتی ہے یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا لباس بالکل چست ہو, بالکل کیا ہے جسم سے لگا ہوا ہو کہ آدمی سجدہ اور رکوع کرے تو شرمگاہ کھل جائے. نماز سے پہلے کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ آدمی صف کے پیچھے نماز پڑھے, یعنی پہلی صف میں جگہ خالی ہے ایک دوسری صف بنا لے, یہ غلط ہے. سب کے پیچھے نماز تنہا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے, نماز سے پہلے کی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ آدمی صف کو درست نہ کرے, صف کو درست نہ کرے, صف کو اچھی طریقے سے درست نہ کرے, بس نماز شروع کر دے. صف ٹیڑھی ہے, بیچ میں جگہ خالی ہے, صف درست نہیں ہوگی, نماز مکمل نہیں ہوگی. اس لیے صف کو درست کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک صفوں کو درست نہیں کرا لیتے تھے, قدم سے قدم, کندھے سے کندھا, جب تک اس کو آپ درست نہیں کرا لیتے تھے اللہ پر آپ نماز شروع نہیں کرتے, اللہ پر نہیں کہتے تھے. تو ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ پہلے ہم نماز کے اندر نماز سے پہلے صفوں کو درست رکھیں, قدم سے قدم, کندھے سے کندھا, اور پیر کی انگلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے, قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. صفوں کے بیچ میں کوئی خالی جگہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خالی جگہ جہاں ہوتی ہے شیطان آ کر کے اس میں داخل ہو جاتا ہے اور نمازیوں کو بہکاتا ہے. مگر آج ہماری مسجدوں میں صفوں کو دیکھ لیجئے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے بیچ میں ایک بتا, ایک بالشت کا فاصلہ ہے, ایک بتا کا فاصلہ ہے. نماز سے پہلے کی غلطی میں سے غلطی یہ ہے کہ آدمی وضو صحیح سے نہ کرے, وضو صحیح سے نہ کرے. کچھ حصہ سوکھا ہو, کچھ حصہ بھیگا ہو. آدمی کا وضو جب صحیح نہیں ہوگا نماز ہوگی ہی نہیں. نماز کی قبولیت اسی صورت میں ہوگی جب آدمی کا وضو بالکل اچھا ہو, بالکل درست ہو. اسی طریقے سے نماز سے پہلے کی غلطی میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت جب اقامت کہی جا رہی ہو قد قامت الصلاۃ, اس وقت کھڑا ہو. کچھ لوگ بالکل مسجد میں بیٹھے رہ گئے, اقامت ہو رہی ہے, امام صاحب مصلی پہ کھڑے اور سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے, سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے. کب کھڑے ہوں گے؟ جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا تب وہ کھڑے ہوں گے. یہ کیا بات ہو گئی؟ امام آ گیا ہے, مؤذن کھڑا ہو چکا ہے, لوگوں کو چاہیے کہ لوگ کھڑے ہوں اور اپنی صفوں کو درست رکھیں. یہ حی علی الصلاۃ اور قد قامت الصلاۃ کا انتظار کیوں ہے؟ یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام آ گیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا, مقتدی جو ہوں گے وہ مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی صف کو درست کریں گے. اور جو مؤذن ہے جو قد قامت الصلاۃ کہہ رہا ہے وہ کوئی ضروری نہیں کہ اسی پہ کھڑا ہوا جائے. ہاں کسی کو کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, اس کی ایک الگ بات ہے. لیکن آدمی سب لوگ عادت بنا لیں کہ نہیں قد قامت الصلاۃ جب امام کہے گا تبھی ہم کھڑے ہوں گے. یہ سنت نہیں ہے. امام جب آ گیا, اقامت شروع ہو گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو ہم سب کو اپنی جگہ چھوڑنا چاہیے اور صفوں کو درست کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آدمی جا کر کے جب قد قامت الصلاۃ پہنچا جائے تب وہاں پہ کھڑا ہوا جائے. نماز سے پہلے کی غلطی میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے سر کو ڈھانپنے کو ضروری سمجھنا. نماز سے پہلے کی غلطی میں سے غلطی یہ ہے کہ نماز کے لیے سر کو ڈھانپنے کو ضروری سمجھنا. مردوں کے لیے, عورت کے لیے تو پورا جسم پڑتا ہے, وہ بغیر دوپٹے کے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. عورتوں کا مسئلہ الگ ہے. مردوں کے لیے اپنے سر کو چھپانا ضروری سمجھنا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے واجبات میں سے, نماز کے فرائض میں سے کہ آدمی ٹوپی لگائے, جب تک ٹوپی نہیں تب تک نماز. ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ دیکھا گیا کہ وہ نماز کھڑی ہو گئی, ٹوپی نہیں, واپس چلے آئے گھر سے ٹوپی لانے کی جماعت ختم ہو گئی. ٹوپی لگانا اچھی بات ہے, لیکن اس کو اتنا بڑا درجہ دے دینا کہ جب تک ٹوپی نہیں تب تک نماز نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. یہ نماز کے ساتھ بے ادبی ہے. نماز کے ساتھ یہ بے ادبی ہے. ٹوپی لگانا اچھی بات ہے, لیکن اس کو اتنا درجہ دے دینا کہ ٹوپی نہیں تو نماز نہیں, یہ غلط, مطلب غلط چیز ہے. یہ نماز کے اندر بے ادبی ہے. ہماری بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ٹوپی لگانا اچھی بات ہے, لیکن ٹوپی کو بالکل بنیادی درجہ دے دینا کہ ٹوپی نہیں تو نماز نہیں, سر کو چھپائے نہیں تو نماز نہیں, یہ غلط ہے. یہ نماز کے ساتھ بے ادبی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ساری جگہوں پر یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے سر نماز پڑھا ہے. تو کھلے سر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹوپی لگانا اچھی بات ہے, ٹوپی لگانا اچھی بات ہے, لیکن ٹوپی کے لیے اتنا
ہم اتنی کوشش کرنا کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا ہی نہیں، ٹوپی نہیں تو مسجد سے واپس آ جائے، ٹوپی لانے چلے جائے، اور ٹوپی نہیں تو نماز ہی نہ پڑھے، ٹوپی نہیں تو مطلب یہ سمجھے کہ نماز ہی نہیں، یہ نماز کے ساتھ ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقوں کو سیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز کیسے شروع کرتے تھے۔ یہ نماز سے پہلے کی کچھ غلطیوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کی غلطی سے اور بالخصوص نماز کی غلطیوں سے ہم سب کو دور رکھے، محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔